السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت معه مثله ومعه. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا مالک، خالق اور مدبر حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کر سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری شریعت اسلامیہ کی بنیاد اللہ کی کتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے، جسے حدیث کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ نے انہیں تھام لیا تو کبھی گمراہ ہو نہیں سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: کتاب اللہ و سنتی. وہ دو چیزیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت اور میری احادیث. تو اللہ نے ہماری اس شریعت کو بہت ہی آسان بنا دیا. شریعت کی دونوں بنیادوں کو اللہ نے اس کی حفاظت کر ڈالی. اللہ نے جہاں قرآن کی مکمل حفاظت کی، تو قرآن سے جڑی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و توضیح جو حدیثوں کی شکل میں ہے، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کر ڈالی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بلا شبہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ نے جہاں قرآن کی حفاظت کی، وہاں پر اللہ نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر ڈالی. کیونکہ اگر احادیث نہ ہو تو قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی جگہ کہا: لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ. ہم نے ان آیتوں کو نازل کیا تاکہ آپ اس کی تشریح، تاکہ آپ اس کی توضیح لوگوں تک بیان کریں. تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت یہ سب جانتے ہیں. ورنہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح سے ہے، پورے کا پورا مخفی اور پورے کا پورا بے معنی ہو جائے گا. تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اشد ضرورت ہے، ورنہ قرآن کا ایک حصہ غیر مفہومی رہ جائے گا. اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس نماز کو کیسے پڑھیں، اسے کیسے ادا کریں، اس کے طریقے کیا ہیں، قیام کب کریں، کب رکوع کریں، کب سجدہ کریں، یہ تفصیل قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے، قرآن کے اندر سجدے کا ذکر ہے، قرآن کے اندر رکوع کا ذکر ہے، لیکن قرآن کے اندر کون سی چیز پہلے، کون سی چیز بعد میں، کب قیام ہوگا، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کے طرف قرآن کے اندر اشارہ نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کب ادا کریں، کب مال نصاب کو پہنچتا ہے، اگر پیداوار ہو تو اس کا نصاب کیا ہے، اگر سونا چاندی ہو تو اس کا نصاب کیا ہے،
اگر پیسے ہوں تو اس کا نصاب کیا ہے، اس کی تفصیل قرآن کے اندر آپ کو نہیں ملتی. اسی طریقے سے حج ہے، حج آپ کو کرنا ہے، مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، مکہ آنا ہے، طواف کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، کنکریاں مارنا ہے. ان چیزوں کے تعلق سے تو ذکر ہے بعض کا، لیکن اسے کیسے ادا کریں، کون سی چیز سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. تو ان چیزوں کو جاننے کے لیے احادیث کا ہونا لا محالہ ہے. اسی لیے اللہ نے جہاں اپنی کتاب کی حفاظت کی، وہاں پر آپ یقینی طور پر جان لیجئے، بڑے اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ اللہ نے احادیث کی بھی حفاظت کر ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا جسے احادیث کہتے ہیں، یہ اللہ نے بالکل محفوظ کر ڈالا تاکہ قرآن کی تعلیمات گم نہ ہو جائیں. اسی طریقے سے بہت ساری آیتوں کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تو وہ چیزوں کے تعلق سے ہم لا علمی میں ہوتے. جیسے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن واولئک هم المهتدون. جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو اپنے گناہوں کے ذریعے سے کنٹامنیٹ نہیں کیا، اپنے گناہوں کے ذریعے سے ایمان کو خراب نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایسے لوگ راہ راست پر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو گناہوں کے ذریعے سے بگاڑا نہیں. تو صحابہ جو عرب تھے قرآن کی آیتوں کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے تھے. قرآن کی آیتیں، قرآن کی زبان ان کی روزمرہ کی استعمال کردہ زبان ہے. اللہ نے قرآن میں ایسی کوئی زبان نازل نہیں کی جو صحابہ نہیں سمجھتے ہوں، یا پھر ایسے جملے، ایسے ورڈز جنہیں وہ نہیں جانتے ہوں، ایسا اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے انہی جملوں کو، انہی مفردات کو، انہی الفاظ کو نازل کیا جو صحابہ روزمرہ استعمال کرتے تھے. تو جب اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو صحابہ نے سنا، کہا کہ ایمان لائے اور ایمان کو بگاڑا نہیں اپنے گناہوں کے ذریعے سے. تو انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہیں کیا ہو. گناہوں میں سے تو ہم گھرے ہوئے ہیں، چھوٹے ہو کے بڑے گناہ، تو گناہوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں، گناہوں سے کون بچ سکتا ہے. تو یہ اشکال ان کے اندر پیدا ہوا. مانا یہ کہ ایمان لانے کے بعد اگر کسی نے گناہ ہی نہیں کیا، بالکل ایک بھی اس کا گناہ نہیں ہے، اس کے لیے امن ہے، وہ ہدایت کے راستے میں ہے. تو ایسا تو کوئی نہیں ہے ہمارے درمیان. انسان ہونے کے ناطے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز سے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہوگی، گناہ سرزد ہوئے ہوں گے. اور ہم نے صحابہ کے تعلق سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بہت سارے صحابہ، ان کے تعلق سے مروی ہے کہ ان سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہوئے ہیں. تو یہ جب آیت نازل ہوئی، صحابہ کو آیت سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے، اینا لم نظلم، کون ہے ہم میں سے جو گناہ نہیں کرتا ہے، کون ہے ہم میں سے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا گناہ کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا، وہ نہیں جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، وہ نہیں جو تم لوگ سمجھ رہے ہو. اس آیت میں ظلم یعنی نفس پر جو ظلم ہے، نفس پر جو ظلم ہوتا ہے، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے تو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، ایک معنی ہے. تو صحابہ نے یہ معنی سمجھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نفس پر ظلم کرنے سے مراد اس آیت میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد اگر کسی نے شرک نہیں کیا، چاہے شرک چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، چاہے شرک اکبر ہو کہ اصغر ہو، اس نے اپنے آپ کو شرک سے بری رکھا، شرک سے اپنے دامن کو پاک رکھا، ایسے آدمی کے لیے امن ہے اور ایسے لوگ ہدایت پر ہیں. تو صحابہ کو بعد میں آیت سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. ایک آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ شرک سے توبہ کرے اور پھر شرک کی طرف سر اٹھا کر نہ دیکھے، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے. شرک جو بڑا ہے، جسے کرنے سے آدمی شریعت سے باہر چلے جاتا ہے، شرک اصغر جو قول میں ہوتا ہے، آدمی کے فعل میں ہوتا ہے، جسے کرنے سے آدمی شریعت سے باہر تو نہیں جاتا لیکن وہ بہت ہی خطرناک مرحلے کو پہنچ جاتا ہے.
تو دونوں قسم کے شرک سے جب آدمی پاک و صاف ہوتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے یہ خوشخبری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سمجھایا. اگرچہ کہ صحابہ عربی تھے, الفاظ جانتے ہیں, جملے جانتے ہیں, عربیت سے واقفیت ہے, لیکن اس آیت کو انہوں نے نہیں سمجھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اشد ضرورت ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے. اور وہ مشہور واقعہ عدی بن حاتم الطائی کا, وہ جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا, تو جب روزے فرض ہوئے تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی, کلوا واشربوا حتى يتبين لكم من الخيط الاسود من الخيط الابيض من الاسود, کہ آپ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ آپ کو سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نظر نہ آ جائے. تو انہوں نے الخیط الاسود الخیط الابیض دونوں کو یہ سمجھا کہ یہاں پر مراد دھاگے ہیں. تو وہ دو دھاگے لاتے ہیں, ایک سفید اور ایک کالا, اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اور جب صبح ہوتی ہے ان دو دھاگوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ روشنی میں ان دونوں میں فرق کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں. جب انہیں روشنی اتنی زیادہ ہوئی, جب انہیں معلوم ہوا کہ سفید ہے کالا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا. تب تک کھاتے رہے, تب تک انہوں نے کھانا جائز سمجھا. دو دھاگے ہیں, روشنی میں ان دونوں میں فرق کب نظر آئے گا؟ جب کڑاکے کی روشنی ہو, جب بالکل زبردست روشنی پھیل جائے تبھی آپ فرق کر سکتے ہیں. اگر روشنی نہیں پھیلی ہے تو آپ فرق نہیں کر سکتے. تو عدی بن حاتم الطائی نے یہ سمجھا کہ قرآن سے یہ مراد ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ مراد نہیں ہے. سفید دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں جو تم نے خرید لیا ہے. سفید دھاگے سے مراد یہ جو دھاگے کی طرح افق میں ہریزون میں نکلتا ہے جب فجر طلوع ہوتا ہے. جب صبح جب طلوع ہوتی ہے تو روشنی کی جو کرنیں نکلتی ہیں اس کے طرف اشارہ ہے کہ آپ کو سفید کرن نکل آئے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کھائے پیے نہ, اس کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے, فجر صادق شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو کھانا پینا نہیں ہے اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر عدی بن حاتم نے دھاگا جو قرآن میں کہا گیا اسے انہوں نے نارمل دھاگا سمجھ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بتائی. تو ایسے کتنے آیت ہیں قرآن کے اندر. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليهما ان يطوف بهما یہ جو صفا مروہ ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جو آدمی حج کرتا ہے, جو آدمی عمرہ کرتا ہے, صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹنے میں کوئی غلطی نہیں. چکر کاٹنے میں کوئی غلطی نہیں, آپ چکر کاٹ سکتے ہیں. تو جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ صفا مروہ کے درمیان چکر کاٹنا, یہ جو 7 چکر جو کاٹتے ہیں, یہ اگر آپ چھوڑیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں, کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں. یہ آیت سے وہی بات سمجھ میں آتی. فلا جناح علیہم ان یطوف بہما, کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹے. معنی یہ کہ اگر چکر کاٹے تو گناہ ہے, کیا معنی ہے اس آیت کا؟ سمجھ میں نہیں آتی بات. اگر آپ احادیث پر نظر نہیں ڈالیں گے تو یہ آیت کی روشنی میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے اسے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا نہیں ہے. اگر کوئی حج کرتا ہے تو اسے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا نہیں ہے. جبکہ حج کے اندر سعی کرنا رکن ہے, عمرہ کے اندر سعی کرنا, صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹنا رکن ہے. اس کے بغیر نہ آپ کا حج ہوتا ہے, اس کے بغیر نہ آپ کا عمرہ ہوتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ دوڑ لگانے میں کوئی غلطی نہیں, دوڑ لگانا گناہ نہیں. آیت سمجھ میں نہیں آئی. ہاں اگر آپ احادیث پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے, یہ جو قریش تھے, یہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑا نہیں کرتے تھے. کہتے یہ تھے کہ جو لوگ مکے سے باہر سے آتے ہیں نا, جو بیرون مکہ سے آتے ہیں, ان کے لیے صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹنا ضروری ہے حج اور عمرہ میں. لیکن چونکہ ہم قریش ہیں, ہم مکہ میں رہتے ہیں, ہمارے لیے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ نے کہا کہ دوڑنے میں کوئی گناہ نہیں. تو معنی یہ کہ دوڑنا چاہیے. اگر حدیث نہ ہوتا تو لوگ صفا و مروہ میں دوڑتے ہی نہیں ہیں. تو ایسی کتنی مثالیں آپ کو بتاؤں. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین,
اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے میں رکھ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے میں مت چلا جن لوگوں پر تو نے اپنا غصہ دکھایا، اور ان لوگوں کے راستے میں مت چلا جو گمراہ ہیں۔ کون ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ کون ہے جو گمراہ ہیں؟ یہ دونوں ایک ہیں کہ دونوں الگ ہیں؟ کس کے طرف اشارہ ہے؟ سورہ فاتحہ جو اہم سورہ ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ دو لفظ اگر معلوم نہ ہو تو معنی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن لوگوں پر اللہ کا غصہ نازل ہوا وہ ہیں یہود، جن لوگوں نے صحیح راستہ چھوڑ دیا وہ ہیں نصارہ۔ تو یہود و نصارہ کے راستے میں ہمیں مت چلا، یہ آپ مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر۔ تو آپ میں بتاتا جاؤں تو بتاتے جاؤں، اتنی ایسی مثالیں ہیں، ان سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کا مجموعہ جنہیں اہل علم نے محنتوں کے ساتھ جمع کیا، یہ اللہ کے طرف سے ایک زبردست حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو یاد کر لیا گیا، نہ کہ صرف یاد کیا گیا بلکہ قرآن کو لکھ کر محفوظ کر دیا گیا۔ قرآن کے حافظین کی بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو صرف قرآن سن کے حفظ کر لیتے تھے، اور جب آخری زمانہ آیا تو ہزاروں کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ تو قرآن کو اللہ نے ایسی قوم پر نازل کیا جو پہلے سے زبان دانی کی دیوانی تھی، جس کا مشغلہ زبان یاد کرنا، زبان بولنا، زبان کے رموز اوقاف نکالنا، زبان میں مزہ لینا، ایک ایسی قوم تھی۔ تو ان کے درمیان اللہ نے قرآن نازل کیا تو انہوں نے پورے قرآن کو چاٹ لیا، پورے قرآن کو حفظ کر لیا، یہ ان کے اندر پہلے سے سکت تھی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی حفاظت کرنے کے لیے اور مور پروٹیکٹ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کاتبین وحی کی ایک گروپ تیار کی ہوئی تھی، جن کی تعداد 40 کے قریب تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قرآن کی آیتوں کو لکھتے تھے۔ تو قرآن جہاں سینوں میں محفوظ کر دیا گیا، وہاں قرآن سطروں میں بھی محفوظ کر دیا گیا، لکھ کر بھی محفوظ کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے، قرآن کو دونوں اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کر دیا۔ اب اس زمانے میں کتابیں نہیں ہوتی تھی لکھنے کے لیے، کوئی خاص فونٹ بھی نہیں ہوتا تھا، تو کیسے لکھا جاتا تھا؟ اسے تختیوں میں، پتھروں میں، ہڈیوں میں، چمڑیوں میں اور دوسرے ذریعے سے اس میں قرآن کی آیتوں کو لکھا جاتا تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اسے کتاب کی شکل دی گئی۔ تو قرآن کی حفاظت زبردست انداز سے اللہ نے کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ حکم دیا تھا، لا تکتبوا عنی غیر القرآن فمن کتبہ فلیمحوہ۔ اے لوگوں سن لو، اگر تم کوئی چیز لکھ کر محفوظ کرنا چاہتے ہو تو صرف قرآن لکھو، قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز مت لکھو۔ یہ شروع میں حکم تھا۔ بعد میں صحابہ ان کی جب تربیت ہو گئی، انہیں معلوم ہو گیا کہ قرآن کا طرز اور اس کا سٹائل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا طرز اور ان کا سٹائل کیا ہے۔ جب یہ فرق کرنا انہوں نے شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن لکھنے کی بھی اجازت دی، احادیث لکھنے کی بھی اجازت دی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کو لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے جس میں قرآن کی آیت ہوتی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر بعض احکامات کو لکھا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ابن ابی شاہ، جو یمن سے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر زبردست تقریر کی، احکامات سنائے، تو ابن ابی شاہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ اکتب لی، آپ نے جو کہا آپ مجھے وہ لکھ کر دے دیجئے، میں اپنے لوگوں کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکتبوا لی ابن ابی شاہ، اے لوگوں میں نے جو کہا ہے اسے لکھ کر ابن ابی شاہ کو دے دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لکھنے والے کاتبین تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو لکھتے تھے۔ سب سے مشہور ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص، ایک زبردست زاہد اور اللہ پرست اور علم پرور، علم دوست ایک صحابی گزرے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے اور ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اتنے زاہد آدمی، اتنے خدا ترس آدمی۔ تو انہوں نے ایک مجموعہ لکھا جس کا نام انہوں نے رکھا الصادقہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو لکھتے تھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو لکھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، آخری زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
تو اس لیے میں نے بتایا جہاں قرآن کی حفاظت مکمل ہوئی وہاں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مکمل ہوئی. صحابہ ایسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو یاد کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر، عائشہ، ایسے صحابہ تھے جنہیں ہزاروں کی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن کے یاد کیا تھا. ابو ہریرہ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی رضی اللہ عنہ کہ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی احادیث سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، کہے کہ آپ نے چادر بھیجاؤ. تو ابو ہریرہ اپنا چادر بچھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چادر میں ہاتھ مارا اور ان کے سینے میں ہاتھ مارا اور کہا کہ جاؤ اس کے بعد تم جو بھی یاد کرو گے بھولو گے نہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 5700 احادیث کے آس پاس روایتیں مروی کی ہیں. 5700 بہت بڑی تعداد احادیث کی. تو اس سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جہاں قرآن کی حفاظت ہوئی وہاں احادیث کی بھی حفاظت ہونا شروع ہو گئی. لیکن قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے اندر ضعیف آیتیں، کمزور آیتیں، موضوع آیتیں نہیں ہوتی. قرآن اس میں ایک لفظ بھی کمزور نہیں ہے، قرآن پورے کا پورا محفوظ ہے. لیکن احادیث میں ہوا یہ چونکہ اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور چونکہ یہ الفاظ ایسے ہی یاد کرنا ضروری نہیں تھا، معنوں کو یاد کرنا. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تو صحابہ ان چیزوں کو سنتے لیکن الفاظ اپنے ڈال لیتے کیونکہ اجازت تھی، کیونکہ معنی پہنچانا تھا لوگوں کے پاس اس کا معنی مفہوم پہنچانا تھا. ایسے ہی الفاظ پہنچانا ضروری نہیں تھا، واجب نہیں تھا، اگرچہ کہ الفاظ بھی بہت سارے صحابہ نے یاد کیے ہیں لیکن اکثر و بیشتر احادیث کے مجموعے میں آپ صحابہ کے الفاظ دیکھیں گے اگرچہ کہ معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سنے انہوں نے تابعین کو سنایا اور تابعین نے تبع تابعین کو سنایا. تو یہ جو سلسلہ تھا احادیث کا جسے لکھا گیا تھا اور بہت ساری چیزیں لکھی نہیں گئی تھی، تو یہاں پر ہوا یہ کہ بعض بگڑے عقیدے والے، بعض فتنہ پرست لوگ جیسے قدریہ، جیسے خوارج، جیسے شیعہ، یہ فرقے جب نکلے تو انہوں نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھیلنا شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر احادیث گھڑتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر احادیث بیان کرتے تھے. تو اس کے بعد علماء نے کہا کہ نہیں، ہر غیرے سے ہم حدیث نہیں سنیں گے. تو اس وقت ایک امام پیدا ہوئے جن کا نام امام ابن سیرین. انہوں نے کہا کہ نہیں، حدیث اگر آپ بیان کریں تو سند کے ساتھ بیان کریں. آپ نے اس حدیث کو کس سے سنی؟ وہ صاحب نے کس سے سنی؟ وہ صاحب نے کیا صحابی سے سنی؟ کیا صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ تو یہ جو چین ہے آف نریشن جسے کہا جاتا ہے، جسے سند کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح انداز سے اس کی حفاظت ہو جائے. ہر ایرا غیرہ جاہل قسم کا آدمی جو علم نہیں رکھتا، ایسا آدمی حدیث کے مجموعے میں کلام نہ کر پائے. اس لیے سند کا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا. یہ دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ سند کا سسٹم نہیں ہے. یہ ایسا زبردست سسٹم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ایسی حفاظت کرتا ہے کہ کوئی بھی جانتے بوجھتے اس کے اندر غلطی نہیں کر سکتا. یعنی اتنا یہ اتھینٹک ہے کہ آج کا نیوز پیپر آپ جب پڑھتے ہیں اس کے اندر فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، جو آپ پڑھتے ہیں اس سے کئی درجے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھینٹک ہے، کیونکہ اس میں جو انہوں نے کہا ان کے نام، ان کی زندگی کی حفاظت نہیں ہوتی. لیکن احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ایسا کام کیا. جس کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ان کا لفظ ہے، تو اس آدمی کو پکڑ دے، اس آدمی کی پوری زندگی کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کب اس نے وفات پائی، کون سے جگہ یہ رہتا تھا، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے کتنے شاگرد ہیں، اس نے کتنے احادیث روایت کیے ہیں، پورے کا پورا سیو کر دیا جاتا. اسماء اور رجال کے نام سے ہم مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا کلیکشن ہے جس میں لگ بھگ 5 لاکھ لوگوں کی زندگی محفوظ ہے. 5 لاکھ لوگوں کی زندگی محفوظ ہے. یہ 5 لاکھ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا. تو علماء نے کہا کہ اس آدمی کی حفاظت دی جائے. تو لوگوں کی زندگی، یہاں پر ہسٹری کی سبجیکٹ کا آغاز ہوا. یہ جو ہسٹری پڑھتے ہیں یہ محدثین نے شروع کیا، اس کے بعد سیرت کا سسٹم شروع ہوا، تو لوگوں کی زندگیوں کو ریکارڈ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو اسے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ احادیث کتنے اتھینٹک طور پر ہم تک پہنچائے گئے، کتنا زبردست یہ سسٹم ہے. ساری دنیا میں کسی بھی قوم نے یہ سند کا سسٹم انٹروڈیوس نہیں کیا. ہم مسلمانوں کے علماء نے
اس سند کے سسٹم کو انٹروڈیوس کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی جھوٹ نہ بول سکے. تو جتنے بھی آپ احادیث دیکھیں گے ہر حدیث کے ساتھ اس کا سند ہوگا, ہر حدیث کے ساتھ اس کا سند ہوگا, بغیر سند کے کوئی حدیث نہیں ہے. یہ سند کیا ہے کہ یہ سند کس نے کس سے سنا. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک مشہور حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات, بلا شبہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے. یہ حدیث بخاری میں ہے. اب بخاری رحمہ اللہ کس زمانے کے ہیں؟ بخاری رحمہ اللہ زمانے کے ہیں 250 کی ان کی وفات ہے, 250 52 کی وفات ہے ان کی, تو 256 کی وفات ہے ان کی, 256 ہجری کے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کے ہیں؟ ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ لگ بھگ 200 سال کا فاصلہ ہے. بخاری نے کیسے اس حدیث کو سن لیا؟ بخاری نہیں سنا, بخاری نے اپنے استادوں سے سنا. بخاری کہیں گے, اگر آپ بخاری کی کتاب اٹھا کر اس حدیث کے سند کو آپ چیک کریں گے تو آپ کو ملے گا قال البخاری رحمہ اللہ حدثنا الحمیدی عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع من علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ آپ دیکھیں گے کہ بخاری نے کتنے لوگوں کا نام لیا. بخاری کہتے ہیں کہ میں نے میرے استاد جن کا نام عبداللہ بن زبیر تھا الحمیدی, ان سے میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کے استاد جن کا نام سفیان تھا ان سے انہوں نے سنا, ان کے استاد جو سفیان ابن عیینہ غالباً, انہوں نے ان کے استاد سے سنا جن کا نام یحییٰ بن سعید الانصاری, یحییٰ بن سعید الانصاری نے ان کے استاد سے سنا جن کا نام محمد بن ابراہیم التیمی, انہوں نے ان کے استاد علقمہ بن وقاص اللیثی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سنا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر میں کہتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں لگ بھگ کتنے لوگ ہیں؟ بخاری کے بعد عبداللہ بن زبیر, اس کے بعد سفیان, اس کے بعد یحییٰ بن سعید الانصاری, اس کے بعد محمد بن ابراہیم التیمی, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یحییٰ بن علقمہ بن وقاص اللیثی, اس کے بعد عمر بن خطاب. تو بخاری اور عمر بن خطاب کے درمیان 6 لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں سند. یہ جو لوگوں کے نام آئے ہیں اسے کہتے ہیں سند. اب اس کے بعد متن آتا ہے جسے کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. تو اہل علم نے احادیث کی حفاظت کرنا شروع کی اس انداز سے. تو لگ بھگ 100-150 ہجری تک اس طریقے سے اس کی حفاظت ہوئی. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حازم مکے کے گورنر سے کہا کہ احادیث بہت ہیں, علماء احادیث بیان کرتے ہیں, کوفے میں علماء ہیں, بصرہ میں علماء ہیں, مدینے میں علماء ہیں, مکہ میں علماء ہیں, مصر میں علماء ہیں, بغداد میں علماء ہیں, قیروان میں علماء ہیں, مغرب کے اندر علماء ہیں, اندلس کے اندر علماء ہیں. سارے علماء جو بہت ہی معتبر ہیں احادیث بیان کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی حدیث کی کوئی ایک معتبر کتاب نہیں ہے. صحیح حدیث کی کتاب جمع کریں. تو عمر بن عبدالعزیز نے مکے کے گورنر ابو بکر بن حازم کو حکم دیا. تو ابو بکر حازم نے کیا کیا؟ انہوں نے محمد بن مسلم الزہری کو بلا کر کہا کہ آپ ایک کتاب کی شکل تیار کریں جس میں آپ صحیح حدیث کو ڈالیں. تو محمد بن مسلم نے ان کے کہنے پر ایک کلیکشن کو تیار کیا جس میں انہوں نے صحیح احادیث کو ڈالا. تو پہلی مرتبہ احادیث کتاب کی شکل میں آنا شروع ہوئی. لیکن آپ اس حدیث کو کھول کر دیکھیں گے نہ اس میں کوئی چیپٹر ہوگا نہ اس میں کوئی باب ہوگا. عقیدے کی حدیث ہوگی, فقہ کی حدیث ہوگی, طلاق کی حدیث ہوگی, حج کی حدیث ہوگی, نماز کی حدیث ہوگی, زکات کی حدیث ہوگی, طہارت کی حدیث ہوگی, سب کو ملا کر ڈال دیا, کوئی ترتیب نہیں. اس کے بعد کے آئے علماء انہوں نے ترتیب دی. انہوں نے کہا کہ میں عقیدے کی حدیث کو جمع کروں گا, ایک نے کہا کہ میں طہارت کی حدیث کو جمع کروں گا, ایک نے کہا کہ میں صرف صحیح حدیث جمع کروں گا, ایک نے کہا کہ میں صرف ضعیف حدیث جمع کروں گا. لگ بھگ انہوں نے ڈیفرنٹ اینگل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا. یہ 150 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور 400 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا. 250 سال لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری احادیث کو ہر اعتبار سے, ہر اینگل سے, لفظ بلفظ ہر چیز میں تحقیق کرنے کے بعد کتابوں کی شکل میں لگ گئی.
400 ہجری میں یہ کام پورا مکمل ہوا. اس کے بعد علماء انہوں نے کہا کہ کام پورا مکمل ہو گیا ہے, اب ہم کو کیا کرنا ہے, یہ جو احادیث جمع کیے گئے ہیں اس پر ریسرچ کریں. اس میں 3 قسم کے احادیث پائے جاتے ہیں. ایک بڑا مجموعہ جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں, قرآن کی طرح ہے, صحیح ہے, قرآن کی طرح ذرا برابر بھی شک نہیں. ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جو قرآن کی طرح تو نہیں لیکن قابل قبول ہے. ایک ایسا بھی بڑا مجموعہ ہے جس میں شک ہے کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے, یہ کمزور ہے کہ یہ طاقتور ہے, اسے قبول کریں کہ نہ کریں. اس میں ایک چھوٹا مجموعہ یہ بھی ہے جو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑا گیا. تو یہ 3 بڑے بڑے کلیکشنز ہیں ہمارے پاس. صحیح حدیث کا کلیکشن کام ہو گیا, حسن حدیث کا کلیکشن کام ہو گیا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جس میں آج بھی شک ہے. اس پر علماء اس زمانے سے کام کرنا شروع کرتے ہیں 400 ہجری کے بعد. تو عزیز ساتھیوں, میں نے مختصر آپ کے سامنے یہ حدیث کے سسٹم کو پیش کر دیا. تو اس طریقے سے احادیث کو جمع کیا گیا, اور احادیث کو جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا, کوئی آسان کام نہیں. ایک حدیث صحیح ہونے کے لیے اس کے اندر 5 کنڈیشنز پوری ہونی ہیں. پہلا کنڈیشن یہ کہ یہ روایت کرنے والا آدمی اچھا آدمی ہو, عدل ہو, نیک آدمی ہو, تقوی اور زہد اس کا مشہور ہو. دوسرا کنڈیشن یہ کہ اس کے اندر حفظ کرنا, اس کے میمورائزیشن پاور ٹھیک ہو, یا پھر کم از کم ٹھیک سے لکھ کر رکھے. تیسرا کنڈیشن یہ کہ یہ میں نے آپ کو ان کے اساتذہ کا جو چین میں نے بتایا یہ کہیں پر بھی ڈسکنیکٹ نہ ہو, ٹوٹا ہوا نہ ہو. اس کے بعد حدیث کے متن میں کہیں پر بھی شاذ اور کہیں پر بھی کوئی کمزوری نہ ہو. یہ 5 کنڈیشن پورے ہوں تو علماء کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. اگر کوئی بھی کنڈیشن مار کھائے, اہل علم کہتے ہیں کہ حدیث کو نہیں لیں گے, ریجیکٹڈ, اس پر عمل نہیں ہوگا. تو احادیث کو جمع کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا عزیز ساتھیوں. اس کے پیچھے پوری امت پڑتی ہے. اس کے پیچھے ایسے ایسے سفر کیے گئے اور ایسے ایسے تکالیف جھیلے گئے کہ اللہ اکبر, قربان جائے ان محدثین پر جن میں ہم اکثر بیشتر کے نام نہیں جانتے. بہت ہی کم ہیں جن کے ہم نام جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں تو کن کا نام جانتے ہیں؟ امام بخاری کا نام جانتے ہیں, امام مسلم کا نام جانتے ہیں, اور تھوڑا آگے بڑھیں تو ترمذی کا نام جانتے ہیں, اور تھوڑا آگے بڑھے تو نسائی کا نام جانتے ہیں, اور تھوڑا آگے بڑھے تو ابن ماجہ, اور تھوڑا آگے بڑھے تو نسائی اور ابو داؤد, اور آپ آگے بڑھیں کون جانتے ہیں؟ ہزاروں کے محدثین ہیں, ہزاروں کی کتابیں لکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیوں, ان میں سے آج ایک محدث کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا, بہت بڑا کام کیا. اور ان کی کام کی خوب یہ تھی, وہ جس ایریا میں انہوں نے کام کیا ان کا ایریا یہ تھا کہ احادیث جو ظاہری طور پر کانٹرڈکٹری نظر آتے ہیں, ایک حدیث میں پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا, اور ایک حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنے کا حکم دیا. بعض احادیث ظاہری کانٹرڈکٹری نظر آئیں گے, تو اس کا کیا حل؟ اس کے اسپیشلسٹ ہیں جن کی میں آپ کے سامنے مختصر زندگی رکھنے والا ہوں. پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کانٹرڈکٹری ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز مت پڑھیں, عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز مت پڑھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے, فرض پڑھتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں. لیکن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں عصر کے بعد 4 رکعت سنت پڑھتے ہوئے دیکھا, 4 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ رہے ہیں. یہ کیسی بات ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے آدمی نہیں ہے کہ کہیں عمل کریں, ظاہری طور پر کانٹرڈکشن نظر آتا ہے. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے. ہاں, عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں. حدیث ثابت ہے, رحم اللہ امرأ من صلى قبل العصر 4. اللہ کی رحمت اس بندے پر نازل ہو جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی. عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پڑھتے تھے, لیکن اس دن ایک ڈیلیگیشن آ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈیلیگیشن کے ساتھ مصروف ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل کرتے تو اس عمل کو ریگولرلی کرتے, ہماری طرح نہیں کہ کبھی ایک بار کیا اور بھول گئے بس خلاص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایک عمل کرتے اس پر فوراً جڑ جاتے, اس پر اڑ جاتے, اس عمل کو کرتے رہتے اور اس عمل کو چھوڑتے نہیں چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے, ایسے اڑے رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھتے تھے, لیکن جب کوئی ڈیلیگیشن آ گیا, لوگوں سے گفتگو شروع ہو گئی, تو وقت نکل گیا, فرض کی نماز پڑھ لی. تو گھر واپس آئے
چونکہ ہر بار پڑھتے ہیں تو وہ چیز اس بار چھڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اس نماز کو پڑھی. دیکھیے ظاہری طور پر دو حدیث الگ نظر آتے ہیں, یہاں پر آپ کو ایکسپلینیشن ملا تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں ہم دیکھتے ہیں, ابو رافع ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حالت احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کی. حالت احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اور اس طرف دیکھتے ہیں ماں عائشہ, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حالت احرام میں شادی کیا, شادی کی بات چیت کرنا حرام ہے, یہ محظورات احرام میں سے ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اسے دم دینا پڑے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ حج کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ حج کیا. تو اب یہاں پر ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. تو اس میں وہاں پر ابن خزیمہ, یہ جو ہمارے پاس جو محدث ہیں, ان جیسے علماء کر کہتے ہیں کہ یہاں پر ابو رافع جو ہے یہ گھر کے آدمی نہیں ہے, انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہوگی, غلط سمجھ لیا ہوگا. یہ کوئی عالم نہیں ہے, کوئی دین کے بہت بڑے صحابی ہیں, لیکن دوسرے بڑے بڑے صحابہ کا ان کا علم مقابلہ نہیں کر سکتا. تو مائی عائشہ ہو گئی اور دوسرے جو ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات سے واقف ہیں. تو یہاں پر ابو رافع سے غلطی ہوئی, ذرا برابر بھی شک نہیں, جو مائی عائشہ کہتی وہی صحیح ہے. اور یہی بات عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, دوسرے بڑے بڑے علماء صحابہ کے کہتے ہیں. تو اس طریقے سے جو بھی حدیث ظاہری طور پر کانٹرڈکشن نظر آئے, اسے یہ امام جن کے بارے میں کہنے والا ہوں وہ اس کے ماہر تھے, بہت بڑا کام ہے. اور یہ امام جن کا نام ہے محمد بن اسحاق ابن خزیمہ, ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ, جو ساری دنیا میں مشہور ہے. وہ بہت ہی بڑے امام تھے, یہ اس سبجیکٹ کے ماہر تھے. یہ کہتے تھے کہ قرآن کی کوئی بھی دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے, ایک حدیث دوسرے حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے. آیت قرآن کی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں, کوئی کانٹرڈکشن ہماری شریعت میں نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں بعض باطل فرقے پیدا ہو گئے تھے, ان میں سے معتزلہ, جہمیہ, جعدیہ اور قدریہ, شیعہ, یہ ایسے فرقے, انہوں نے کہا کہ بعض احادیث کو ہم مانتے نہیں, بعض قرآن کی آیتوں کو ہم مانتے نہیں, کیونکہ یہ ٹکراتی ہیں. ایک میں کہا گیا, دوسری جگہ دوسرا کہا گیا, یہ دو آپس میں ٹکراتی ہیں, تو ٹکرائیں گے تو پھر کیا سمجھیں گے ہم؟ انہوں نے کہا کہ ان حدیث کو ہم نہیں مانتے, انہوں نے کہا کہ ان آیتوں کو ہم نہیں مانتے. ابن خزیمہ جیسے اہل علم آئے, انہوں نے کہا کہ کوئی سنگل بٹ دوسرے سنگل بٹ سے ٹکراتا نہیں ہے. یہی شریعت کی خوبی ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً كَثِيرًا, اگر یہ اللہ کی شریعت کوئی غیر اللہ سے آتی تو ڈھیر سارے اختلافات اس میں دیکھنے کو ملتے, لیکن ایک بھی اختلاف دیکھنے کو نہیں ملتا, کیونکہ یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے. اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ داری لے لی, اپنے ذمہ میں لے لی. تو امام ابن خزیمہ اس سبجیکٹ کے ماہر تھے, اور ان کی وفات 311 ہجری میں ہوئی. اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی, اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ اور ان کے ساتھی, یہ چاروں مل کر, ان کے 3 ساتھی تھے اور یہ چاروں ساتھیاں تھے. ایک کا نام تھا محمد بن نصر, ایک کا نام تھا محمد بن ہارون, ایک کا نام تھا محمد بن جریر, اور ان کا نام تھا محمد بن خزیمہ. یہ چاروں محمد مل کے ایک دور دراز علاقے کا سفر کرتے ہیں, چونکہ وہاں پر ایک بہت بڑے محدث تھے, بلکہ کئی محدثین تھے, تو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے علاقے رئی جو آج کل ایران میں ہے وہاں سے نکلتے ہیں. ان کی پیدائش نیساپور میں ہوئی, جو آج کل ایران کے اندر موجود ہے. یہ جو ایران ہے, یہ ایران آج جہاں شیعہ کا جہاں ڈومینیشن ہے, جہاں ہر چیز شیعہ مذہب کے مطابق چلتی ہے, یاد رکھ لیں ایک زمانے میں یہ 100% سنی ہوا کرتا تھا. ہمارے جتنے بھی محدثین ہیں یہ سب ایران سے نکلے ہیں. ترمز کہاں ہے؟ یہ ایران کی مین سٹی ہے. شیراز کہاں ہے؟ ایران کی ایک مین سٹی ہے نا. سجستانی, ابو داؤد السجستانی, سجستانی کہاں ہے؟ ایران کی ایک مین سٹی ہے آج بھی. قزوین, یہ ایران کی مین سٹی ہے جہاں سے ابن خزیمہ, ابن ماجہ ہیں. امام بخاری سمرقند کے ہیں, اسی علاقے کے ہیں. امام مسلم نیساپور کے ہیں, یہ ایران کے اندر ہے. محدثین, فقہا, یہ پوری فہرست آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد اسی خراسانی علاقے سے آئے ہیں جسے آج کل ایران کہا جاتا ہے. تو بہرحال ایک زمانے میں 100% سنی ہوا کرتا تھا. تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقے یعنی مصر کو پہنچتے ہیں, کئی مہینے سفر کرنے کے بعد. محدثین کے جو اسفار ہیں
سفروں میں انہوں نے جو تکالیف جھیلی ہے اور اس تعلق سے جتنا لکھا گیا ہے، اگر میں بیان کروں تو ہم میں سے کوئی آدمی روئے بغیر نہیں رہ سکتا، اتنی ان کی جو ہے محنتیں ہیں۔ یہ 4 افراد پہنچتے ہیں مصر، تو مصر میں چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ کوئی ایک ہاؤس رینٹ میں لے لیں جہاں پر رہ سکتے ہیں، کچھ پیسے نہیں تھے، علم حاصل کرنے کے شوق میں آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس کچھ رہنے کا انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے خیمہ بنایا اور شہر کے دور دراز بالکل آؤٹ سکرٹس میں اس خیمے کو رکھ کے وہیں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے چند دن پیسے تھے، 3 دن تک کھانا کھایا پیا، اس کے بعد پورے پیسے ختم ہو گئے، بھوک و پیاس دن بدن بڑھتے گئے۔ اب یہاں تک معاملہ آ گیا ایک دن کے بعد، چند دنوں کے بعد، کہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ جب بھی آنکھیں کھولتے انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی انتہائی بھوک میں ہو، بھوک کی حالت میں آدمی سونا شروع کرے، جب صبح اٹھے تو اسے دھندلاہٹ نظر آئے گی، دھواں جیسے نظر آئے گا، یہ بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ان چاروں کو یہ دھواں دکھنے نظر آتے ہیں، ایسا مسئلہ ان کا پہنچ جاتا ہے۔ پھر صبر کرتے ہیں، علم کی راہ میں چلتے رہتے ہیں، لیکن کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کبھی پانی پی لیتے ہیں لیکن کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کب تک روزے رکھیں گے؟ تو ایک مرتبہ معاملہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی اٹھ بھی نہیں پاتا، اس حد تک ان کا معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو چاروں نے مل کے اتفاق کیا کہ اب ہمارے لیے لوگوں کے پاس مانگنا جائز ہے۔ موت دیکھ رہے ہیں، وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کسی نے حد سے زیادہ نہ بڑھتے ہوئے، بغاوت نہ کرتے ہوئے کوئی بھی حرام چیز کو بھی کر لے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، موت سے بچانے کے لیے جائز ہے۔ تو ان چاروں نے کہا کہ اب ہم کو مانگنا ہی پڑے گا ورنہ ہم سب مر جائیں گے، اتنی بھوک ہے، اتنا پیاس ہے۔ تو کب مانگے گا کون؟ یہ چاروں کے چار محدثین، علماء، فقہا، یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلائیں گے؟ مر جائیں گے، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، یہ ان کی خودداری ہے، لیکن اب کرنا ہی پڑے گا۔ تو چاروں نے ان کے نام لکھے اور قرآن ڈالا۔ قرآن میں نام نکلتا ہے ہمارے اس محدث کا، جن کا نام محمد بن اسحاق ابن خزیمہ ہے، ان کا نام نکلتا ہے۔ چاروں نے کہا کہ جاؤ بھائی، آپ کا نام نکلا ہے، آپ کو اب مانگنا ہے۔ تو ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی کوفت ہوئی، اتنا میں سکڑا کہ کیسے مانگوں، یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی، غیر اللہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہوں کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے۔ دیکھیے کتنی خودداری ہے، کتنی خودداری ہے۔ آج ہمارے پاس معاملہ کیا ہے کہ ہم مانگنے سے کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس میں مزہ ملتا ہے۔ کسی بھی کبھی بھی فون ڈالیں، کسی سے قرض مانگ لے، کوئی دقت نہیں، گالوں میں جو نہیں رنگتی۔ آدمی خوددار ہوتا ہے، مانگتا نہیں، دیتا ہے۔ تو یہ طالب علم تھے، حدیث اور قرآن پڑھنے والے تھے۔ تو ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا سکڑا اور اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ مجھے ساری دنیا اندھیری ہو گئی۔ تو میں نے میرے ساتھیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے میں مانگتا ہوں، لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو۔ تو ابن خزیمہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی۔ آرام سے بیٹھے۔ میں نے 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی، اور جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے خیمے کے باہر کوئی آدمی رک کر ہمارے چاروں کا نام لیتا ہے۔ کہتا ہے کہ ابن خزیمہ کوئی ہے اندر، کہتا ہے کہ ابن نصر کوئی ہے اندر، ابن ہارون کوئی اندر ہے۔ تو ہمارے چاروں کا نام لیتا ہے۔ تو ہم پریشان ہو گئے، تو ہماری حالت ایسی تھی کہ ہم میں سے چل بھی نہیں پا رہے تھے، تو بڑی مشکل سے ہم خیمے سے باہر آئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے آرمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لگ بھگ 50-100 لوگ ہیں، اور پورے آرمی کے ساتھ ایک آدمی آیا ہے، اور وہ آدمی آگے آ کر پوچھتا ہے کہ آپ میں سے کون ابن خزیمہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں ابن خزیمہ ہوں۔ تو وہ ایک پوٹلی دیتا ہے دینار کی۔ پھر پوچھتا ہے کہ آپ میں سے ابن نصر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں۔ تو انہیں ایک پوٹلی دیتا ہے۔ چوتھا سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں ابن ہارون کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں، ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ یہ چاروں پیسے لینے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ہیں کون ہے؟ بتائیے آپ کون ہیں، کیوں ہمیں پیسے دے رہے ہیں، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم ہوتے تو ملا صبح ختم ہو جاتے۔ جی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں، کس لیے دے رہے ہیں؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس علاقے کے امیر احمد بن طولون کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں ان کا داروغہ ہوں، میں ان کا خاص سیکریٹری ہوں۔ مجھے انہوں نے حکم دیا اور مجھے اس جگہ جانے کو کہا اور آپ لوگوں کے ہاتھوں میں پیسوں کو دینے کو کہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ احمد بن طولون ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ ایسے تو بستی میں بہت لوگ ہیں، ہم ان میں کیسے پہچانیں گے احمد بن طولون ہم کیسے جانتے ہیں؟ تو داروغہ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا
کہ میں آج جب صبح قیلولہ کی نماز پڑھ کے چاشت کی نماز پڑھ کر قیلولہ کر رہا تھا تو میں نے خواب میں ان چاروں کے نام اور چہرے دیکھے، چہروں کے ساتھ ان چاروں کے نام کے ساتھ بتایا گیا اور کہا گیا کہ تمہارے ملک میں ایسے بابرکت لوگ ہیں اور تم کہاں پڑے ہوئے ہو، تمہاری ذمہ داریاں کہاں ہیں، تمہاری دولت کہاں ہے؟ تو احمد بن طولون نے ان چاروں کے نام بتائے اور کہا کہ آپ لوگوں کو یہ دیں اور جب بھی ضرورت پڑے امیر آپ کی خدمت میں ہے۔ تو دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کرامت ہے ساتھیو۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس دین کی حفاظت کی۔ تو ابن خزیمہ آگے چل کے اللہ نے انہیں بہت ساری دولت دی، لیکن اس انداز سے، اس تکلیفی سے انہوں نے اپنے دین کو بچایا اور دین کا علم حاصل کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑے محدث تھے، ان کا ٹائٹل تھا شیخ الاسلام۔ شیخ الاسلام اس محدث کو یہ ٹائٹل دیتے ہیں جو 1,00,000 احادیث یاد رکھتا ہے۔ قرآن تو قرآن، جسے 1,00,000 احادیث یاد ہوتے ہیں، اسے اسلام میں شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ تو ان کا ٹائٹل شیخ الاسلام تھا، اور یہ مجتہد مطلق تھے۔ مجتہد مطلق اس عالم کو کہتے ہیں جس نے پوری شریعت کو پڑھ لیا، پوری شریعت اس کے سامنے ہو۔ جو ہم جو کہتے ہیں کہ اب اتنا پورا معلوم کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پورا معلوم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں مجتہد مطلق انہیں کہتے ہیں جنہیں پورا معلوم ہوتا ہے، جو حدیث، فقہ، تفسیر، عربی زبان، بلاغت، اصول التفسیر، اصول الفقہ، ان تمام سبجیکٹس میں انہیں بھرپور مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے۔ اور ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ جب میری عمر 16 سال کی تھی تو میں آیتوں سے، احادیث سے مسائل نکالتا تھا۔ ان کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے جس کا نام حدیث بریرہ، شرح حدیث بریرہ۔ حدیث بریرہ ایک مشہور حدیث ہے۔ بریرہ ایک صحابیہ ہیں، یہ پہلے غلام تھی، بعد میں یہ رہا شدہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے یہ رہا شدہ ہوتی ہیں تو یہ اپنے جو پرانے مالک تھے ان سے ایک اتفاق کرتی ہیں۔ اتفاق کرنے کے بعد وہ پیسے ادا کر کے وہ رہا ہو جاتی ہیں۔ جب یہ رہا ہو جاتی ہیں تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان کے شوہر آج بھی غلام تھے، تو انہوں نے اس شوہر کا انکار کیا، ان سے طلاق لے لیا۔ ایک مشہور حدیث ہے۔ تو یہ ابن خزیمہ نے اس حدیث کی شرح 3 والیومز میں لکھی اور ایسی باتوں کو نکالا کہ لوگوں نے اس حدیث کو پڑھ کر کہا کہ یہ باتیں کہاں ہیں، تو انہوں نے بال کی کھال سے باتیں نکالی۔ تو 3 والیومز لکھے صرف اس حدیث کی شرح میں۔ اللہ اکبر۔ اور علم کا اتنا ذوق تھا کہ دنیاوی کوئی چیز پر کبھی غور کیا ہی نہیں۔ دنیا حاصل کرنا، گھر بار خریدنا، اس سے تعلق سے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ان کے ایک پوتے تھے، وہ کہتے ہیں محمد بن فضل، ہمارے دادا کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں اگر آپ سکے دے دیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں 5 کا سکہ کون سا ہے، اس میں 10 کا سکہ کون سا ہے، اس میں 20 کا سکہ کون سا ہے۔ سکوں میں فرق نہیں کرتے تھے، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہم ان کے پیسے کو خرچ کرتے تھے، کبھی پیسوں کو لیا نہیں، کبھی پیسوں کو گنا نہیں۔ تقوی اور دنیا سے دوری دیکھیے، اللہ اکبر۔ تب جا کے یہ امام بنتے ہیں، اور ایسے زبردست سلفی امام اور ایسے مضبوط عقیدہ والے کہ اللہ اکبر، ذرا سی بدعت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ زمانے میں تھے جب بدعتیں چاروں طرف سر اٹھا کر ننگا ناچ رہی تھی۔ خاص طور پر ایک بدعت جسے بدعت خلق قرآن کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ مانا یہ کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے۔ کیا مانا؟ قرآن مخلوق ہے۔ مخلوق وہ ہیں جنہیں اللہ نے بنایا، اور اللہ خالق ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں سب مخلوق ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا کلام قرآن، کیا یہ مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ ایک نئی بدعت، ایک نئی بحث ان بدعتیوں نے شروع کی تھی، اور صحیح قول اس میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کا حصہ ہے، اور اللہ کا جو حصہ ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن غیر مخلوق ہے، یہی رائے تھی سب کی۔ ابھی آپ کل پرسوں کی مجلس میں دیکھیں گے کہ بڑے بڑے محدثین نے جب یہ مسئلہ پیش آیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور اس وقت کے بعض عمرا جو اس عقیدے کو قبول کر چکے تھے انہوں نے کیسے کیسے ظلموں کو نہیں ڈھایا۔ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کے بعض خلفاء، ان میں سے مامون، ان میں سے معتصم، یہ بڑے بڑے خلفاء تھے بنو عباس کے، لیکن انہوں نے اس غلط عقیدے کو قبول کر لیا، اور بڑے عجیب و غریب اس چیز کی نشر و اشاعت کرنا چاہتے تھے۔ جو عقیدہ انہوں نے مان لیا، چاہا کہ لوگوں پر زبردستی سے ٹھونسیں، جو نہیں مانتا تو اسے جیل میں ڈالتے تھے۔ ایسے کئی علماء کو قتل کر دیا صرف اس عقیدے کو پھیلانے کے لیے۔ بڑا ہی گھناؤنا اور بڑا ہی شدید معاملہ تھا۔
تو اس زمانے میں امام احمد بن حنبل جیسے، امام بخاری جیسے، امام ابن خزیمہ جیسے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. انہوں نے اس باطل عقیدے کا ایسا مقابلہ کیا، اپنا جان دے کے، اپنی دولت دے کے، اپنے گھر سے باہر نکل کے، جنگلوں میں بھٹک کر انہوں نے اس عقیدے کی ایسی مخالفت کی کہ الحمدللہ یہ باطل عقیدہ ختم ہو گیا. تو امام ابن خزیمہ ایسے عقیدے کے پابند تھے. وہ کہتے تھے اگر کسی نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ آدمی میرے نظر میں کافر ہے. اگر کسی نے کہا کہ اللہ عرش پر نہیں، اللہ ہر جگہ ہے، وہ آدمی کافر ہے. وہ آدمی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں اس مسئلے کے تعلق سے بھی باتیں چل رہی تھی کہ اللہ عرش پر ہے کہ ہر جگہ ہے. قرآن کی آیتیں واضح ہیں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، لگ بھگ 7 مرتبہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو آسمانے ہیں اس کے اوپر جو عرش ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہے، لیکن عرش کو کوئی ضرورت نہیں، عرش کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیسے مستوی ہے، وہ کیسی کیفیت ہے، یہ ہم نہیں جانتے. اس کے تعلق سے پوچھنا بدعت ہے. اللہ نے اس تعلق سے اس کا علم کسی کو نہیں دیا. تو بعض چیزیں جو ہم نہیں جانتے وہ نہیں جاننا علم ہے. اللہ نے بعض چیزوں کو نہیں سکھایا، اسے نہیں جاننا علم ہے. اس کے بال کی کھال نکال کے آوے کا آوا بگڑا کے عقیدے میں ڈاوان ڈول پیدا کر دیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. تو اس زمانے میں بحث یہ چل گئی تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ ہر جگہ ہے، یعنی اللہ ہر جگہ ہے، جہاں کہیں بھی ہم آتے جاتے ہیں ہر جگہ اللہ ہے. یہ عقیدہ پیدا ہو گیا. تو امام ابن خزیمہ نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ عرش پر نہیں، عرش اللہ سے خالی ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے. یہ اس وقت کے علماء کے فتوے تھے. بعد میں ایک بہت بڑے خلیفہ آئے جو معتصم کے بعد آئے، متوکل علی اللہ، وہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ رکھتے تھے. انہوں نے ایسے باطل عقیدے رکھنے والوں کو خوب سزائیں دی، یہاں تک کہ اس باطل عقیدوں کو انہوں نے ختم کیا. اور اس کے بعد ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی یادداشت تھی، اللہ اکبر، جب آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس آدمی کی یادداشت غیر معمولی ہوتی ہے، غیر معمولی ہوتی ہے. ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی لکھا ہے وائٹ میں، جو بھی بلیک سے لکھا ہے پورا مجھے یاد ہے. وائٹ میں جو بھی میں نے بلیک سے لکھا ہے پورا مجھے یاد ہے. اور ایک مرتبہ ایک چیز کو سن لے کبھی نہیں بھولتے تھے. یہ ان کی غیر معمولی ذہانت تھی اور ایسے غضب کا حافظہ کہ بڑے بڑے محدثین نے ان کی تعریف کی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اور حدیث کے فن میں ان کا دوسرا اسپیشلائزیشن یہ ہے کہ احادیث میں بعض الفاظوں کی زیادتی ہوتی ہے. ایک مثال میں دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیہ، ایک دوسری روایت ہے انما الاعمال بالنیات، ایک روایت ہے انما العمل بالنیات. ایک ہی معنی ہے لیکن الفاظ میں کبھی الف تا، کبھی بعض الفاظ ایڈ کر دیے جاتے ہیں جو کہ عام محدثین اس کے ماہر نہیں ہوتے. وہ ایک متن بتائیں گے، بات ختم. ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایسی مہارت تھی کہ احادیث آتی ہیں اور احادیث میں الفاظ میں جو چینجز آتے ہیں، الفاظ کے چینجز کے ماہر تھے. یہ حدیث نقل کریں گے، کہیں گے کہ یہ حدیث اس چینجز کے ساتھ فلاں فلاں کتابوں میں آئی ہے. یہ غیر معمولی مہارت تھی، اللہ نے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا. اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کا ذکر اس مجلس میں آئے. اور اس کے بعد رفع العیدین کے تعلق سے کہتے تھے کہ رفع العیدین ایک بہت ہی اہم سنت ہے، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے. رفع العیدین کسی بھی حالت میں کرنا چاہیے اور یہ مستقل اپنا فقہی ملکہ رکھتے تھے. اسی طریقے سے سنت کی اتباع، ایسی اتباع، ایسی شدت سے اتباع کہ لوگوں نے ایسے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم جانتے ہیں صحابہ میں عبداللہ بن عمر ایک ایسے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں حد سے زیادہ چلے گئے تھے. یعنی کس حد تک، اگر یہ حج کے لیے جاتے تو مدینہ سے مکہ پہنچتے تو اسی راستے میں جاتے جس راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اور راستے میں ان جگہوں پر بیٹھتے جن جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا تھا، اگرچہ کہ ان کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے بیٹھ کے کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بیٹھا تھا، اور اپنے خیمے کو اسی جگہ ڈالتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیمے کو ڈالا تھا، اسی جگہ خیمہ ڈالتے. لوگ پوچھتے کہ آپ دوسری جگہ پہ ڈال سکتے ہیں، وہ زمین اور اچھی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خیمہ ڈالتے ہوئے دیکھا. اگر کوئی درخت دیکھا جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یہ بھی آگے بڑھ کے اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے. تو اس حد تک شدت سے سنت کی اتباع
ان کے اندر موجود تھی، اگرچہ کہ ایسا کرنا واجب نہیں، ایسا کرنا ضروری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی، جو باتیں شریعت کے روح سے، دین کے روح سے بتائی، اس کی اتباع کریں گے۔ جو باتیں وہ بشر ہونے کی وجہ سے کی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر ہونے کی وجہ سے جہاں مثلا قضاء حاجت کی ہو، عبداللہ بن عمر جاتے وہیں پر قضاء حاجت کرتے، تو یہ جو بشری تقاضا، انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کی اتباع کرنا ہم پر واجب نہیں ہے، لیکن جو شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے جن باتوں کی تعلیم دی، جن چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا، اس پر عمل کرنا سنت ہے۔ تو سنت کی اتباع بعض صحابہ نے اس شدت سے کی، اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے تھے، یہاں تک کہ ان کے زمانے میں حمام جیسا نیا کانسیپٹ آیا جہاں پر لوگ جا کے نہاتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ میں کبھی نہاؤں گا نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں حمام نہیں تھا اور میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگرچہ کہ ایک نیا انٹروڈکشن، نیا ٹیکنالوجی تھا، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا اس کے قریب میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب انہوں نے ایسی شدت سے اپنی زندگی گزاری، ایسا تقوی، ایسا زہد، تو ان سے کئی ایسے کرامات سرزد ہوئے۔ اس جس علاقے میں رہتے تھے جسے نیساپور کہا جاتا تھا، وہاں پر اگر قحط سالی آئی، لوگ ان کے گھر میں جا کر کہتے تھے کہ آپ دعا کر دیں۔ یہ کہتے تھے کہ جاؤ، میں کیوں دعا کروں، تم دعا کرو بھائی، تم بھی اللہ کے قریب ہو۔ اور گھر کے اندر جاتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے کہ اللہ اس قحط سالی کو نکال دے۔ تو جب بھی انہوں نے دعا کی، قحط سالی کو اللہ نے اٹھا دی۔ یہ ان کے کرامات میں شمار ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، یہ اولیاء اللہ کے سٹیج کو پہنچ جاتا ہے اور اس حد تک سنت کی پیروی کرتا ہے، اس حد تک اس کا عقیدہ صاف ہوتا ہے، تو اس کے بعد کرامات دکھنے ہی دکھنے ہیں۔ اس کے بعد کرامات دکھنے ہی دکھنے ہیں، اور کرامات میں ان کی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ان کی ہے کتاب التوحید والصفات، ایسی کتاب ہے سارا یورپ پڑھ کے پریشان ہے کہ کیسی باتیں انہوں نے لکھی، عقیدے کی بنیادی باتوں کو انہوں نے اس کتاب میں داخل کیا۔ یہ کتاب خود ایک بہت بڑا کرشمہ اور کرامات ہے۔ اور صحیح ابن خزیمہ جو ساری دنیا میں حدیث کی کتاب مشہور ہے، جس کے تعلق سے امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس کا درجہ امام مسلم کی کتاب کے برابر ہے۔ امام مسلم کی جو صحیح ہے اس کے برابر صحیح ابن خزیمہ کا درجہ آتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور سچے ایسے کہ ان سے کسی نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، اور کبھی بھی زبان سے غلطی نہیں نکلتی تھی۔ زبان کے ایسے پابند، گویا کہ ہم اور آپ ہمارے بہترین خزانے کی حفاظت کرتے ہیں، گھر میں انڈر ڈال کے رکھتے ہیں، بند کے رکھتے ہیں، ویسے اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے۔ کبھی کسی نے ان کو غیبت کرتے ہوئے، کبھی کسی نے ان کو جو ہے چغل خوری کرتے ہوئے، کبھی کسی نے ان کو گالی دیتے ہوئے نہیں سنا۔ ہاں اگر سنت کی خلاف ورزی ہوئی تو ڈٹ جاتے تھے، بڑے بڑے عمرا سے مخالفت کر جاتے تھے۔ ایک ان کے زمانے کا امیر تھا جس کا نام اسماعیل بن احمد تھا۔ یہ ایسا امیر تھا کہ یہ بھی حدیث کا ذوق رکھتا تھا، تو کبھی کبھار حدیثیں سنا دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے حدیث سنائی، ابن خزیمہ مجلس میں بیٹھے تھے، تو فوراً امیر کو روک کر کہا کہ تم نے جس آدمی کا ذکر کیا ہے وہ آدمی ضعیف ہے، اسے آپ روایت مت کریں۔ تو امیر ان کی بات سن کے ششدر اور پریشان ہو گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو بڑے بڑے علماء کے ابن خزیمہ سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ امیر جو ہے بہت ہی سخت آدمی ہے، یہ غلطیوں کو سننا نہیں چاہتا۔ ہم 20 سال سے معلوم ہے حدیث ضعیف ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ غلط بات ہے، ہم خاموشی سے سن لیتے ہیں کیونکہ یہ امیر بڑا ہی سخت اور جبروت آدمی ہے۔ ابن خزیمہ نے دھڑلے سے بات بتائی اور کبھی موت سے ڈرا ہی نہیں، بڑے بڑے لوگوں سے مخالفت کر جاتے۔ ایسا زاہد آدمی، ایسا نیک آدمی، ایسا عالم، ایسے لوگ آج دنیا میں تقریباً نہیں ملتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں ایسے لوگ کئی ہوتے تھے، ایک دو نہیں، آپ کو جہاں کہیں جائے ایسے زبردست اللہ والے اور علم والے، عمل کرنے والے، زہد، تقوی، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، دنیا سے دور، ایسے لوگوں کی بھرمار تھی اس زمانے میں۔ اس لیے اللہ نے ان کے ذریعے سے اللہ نے اس پاک دین کی حفاظت کی۔ خود ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہے کہ وہ جب بھی کوئی کتاب لکھنا چاہتے استخارہ کرتے رہتے یہاں تک کہ بات سمجھ میں آئے تو کتاب لکھتے تھے۔ یہ زہد و تقوی کا پہاڑ، یہ 311 ہجری وفات پا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری علمی باتیں ان کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے کافی ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اسی طریقے سے ایک بلند پائے محدث کو لے کر میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ایک اعلان سماعت فرما لے۔ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ کل سے ہمارے اس مرکز میں تہجد کی نماز کا اہتمام کیا جائے گا۔ 2 بجے نماز شروع ہوگی، رات کے 2 بجے نماز شروع ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ انشاءاللہ وقت سے پہلے آ جائیں تاکہ آپ کو جگہ مل جائے انشاءاللہ۔
سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک میت کو دفنا دیا گیا تھا نماز پڑھ کے اور کفنا کے دفنا دیا گیا تھا، لیکن بعد ضرورت اس کی یہ پڑی کہ اس میت کو نکالا گیا تاکہ پوسٹ مارٹم کرے، کوئی کرمنل ایشو ہوا ہوگا، نکال کے اسے پوسٹ مارٹم کیا گیا. اب دوبارہ اسے دفن کرنے کے لیے کیا نماز پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیا کس قسم کے سوالات ہوں گے؟ دیکھیے، عمل اگر ایک مرتبہ صحیح ڈھنگ سے کر دیا گیا ہے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب نماز پڑھ دی گئی ہے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب کفنا دیا گیا ہے دوبارہ کفنانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد جیسے باڈی دی جاتی ہے آپ لا کر اسی جگہ رکھ کے دفنا دیجیے. اور جہاں تک سوالات کا سلسلہ ہے یہ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجیے، اس کا تعلق برزخ کی دنیا سے ہے. برزخ کی دنیا، دنیا اور آخرت کے درمیان کی دنیا ہے. جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قبر کے مرحلے میں جاتا ہے تو برزخ کی دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے. اب جو بھی سزا، جو نعمتیں اسے ملنے والی ہیں وہ برزخ کے عالم میں ملنے والی ہیں، اسے اور اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو مچھی نگل گئی اور مچھی کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے، اب وہاں پر اس کا سوال جواب ہوگا. ضروری نہیں کہ سوال جواب ہونے کے لیے مٹی کا کھٹورا ہو، ہے نا، ایسا نہیں ہوتا. سوال جواب آ کے یہ برزخ کا مرحلہ ہوتا ہے. جب آدمی وفات پا گیا تو برزخ کے مرحلے میں داخل ہو گیا اور وہاں پر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہے. یہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. واللہ اعلم. ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ حدیث قدسی بولے تو کیا؟ دیکھیے، حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نارمل حدیث، ایک ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ احادیث ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہوگا جو کہ قرآن میں نہیں ہے. عام احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ روایت کرتے ہیں. حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کریں گے، اس میں اللہ کا کلام ہوگا لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. حدیث قدسی اور حدیث میں ہی فرق ہے. اور حدیث میں صحابہ کے الفاظ ہوں گے، معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، لیکن حدیث قدسی میں اللہ کی طرف سے معنی ہوں گے اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے جو کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. تو حدیث قدسی میں بھی صحیح ہیں، ضعیف ہیں، موضوع ہیں. اس میں سے لگ بھگ 150 احادیث ہیں جسے اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے. 150 احادیث حدیث قدسی صحیح مانے گئے. اس کے علاوہ بہت سارے ضعیف اور کمزور ہیں. اور حدیث میں موضوع حدیث ہے. موضوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو جھوٹ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈال دیا گیا ہو. تو صرف کمزور یعنی ضعیف احادیث کی 300 قسمیں ہیں. ایک بہت ہی بڑا میدان ہے، یہ بہت ہی کم علماء ہوتے ہیں اس میدان کے ماہر. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سے ایسے لوگ پیدا کریں جو اس فن کی خدمت کریں. آمین. سوال کر رہے ہیں کہ کیا عورت امام بن سکتی ہے؟ عورت امام بن سکتی ہے عورتوں کے درمیان، اور وہ پہلے صف میں کھڑے گی، صف کے آگے نہیں کھڑی ہوگی، اور وہ اس وقت امامت کرے گی جب کوئی مرد نہ ہو. جب کوئی مرد نہ ہو امامت کرنے کے لیے. وہ بعض عورتوں کو لے کر نماز پڑھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے امامت کرنا جائز ہے. لیکن اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اگر آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر نمازوں کے لیے انتظام ہے، جہاں پر مرد ائمہ موجود ہیں، باقاعدہ نمازیں ہو رہی ہیں، تو وہاں پر عورتوں کو چاہیے اگر وہ مسجد میں جا کے پڑھنا چاہتی ہیں جا کے ان سے جڑ کے ان کے پیچھے نماز پڑھیں. یہی طریقہ ہے. اگرچہ کہ عورت کے لیے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے مسجد کے بنسبت. اور گھر میں بھی جو کالی کھوٹری ہے، بالکل آخری والی کھوٹری، اس میں نماز پڑھنا عورت کے لیے زیادہ افضل ہے. تو عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. لیکن عورت اگر مسجد جانا چاہتی ہے کوئی روک نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو. تو مسجد جانا چاہتی ہے ان کے لیے چھوٹ ہے، جائیں، جا کے مسجد میں نماز پڑھیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں مرد ائمہ موجود ہوں، جہاں پر تراویح پڑھانے کے لیے مرد ائمہ موجود ہوں، جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں، یہی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ خود وہ امام بن کے خود ایک جماعت بنائے. ہاں، اگر وہ اپنے گھر والوں کو جوڑ کر، ماں ہے، بہن ہے، دوسرے عورت رشتہ دار ہیں، انہیں جوڑ کر گھر میں وہ نماز پڑھتی ہے، اپنے حفظ کو پختہ کرنا چاہتی ہے، پریکٹس کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے جائز ہے. لیکن اعلان کر کے کہ جتنی بھی عورتیں سب آئیں، میں گھر میں نماز پڑھانے والی ہوں، گھر میں تراویح کا سسٹم وہ سیٹ کر رہی ہے اپنی امامت میں، اس کے لیے اجازت نہیں ہے. اس کے لیے مرد ائمہ، مرد حضرات موجود ہیں، جائیں ان کے پیچھے پڑھیں. ہاں، اگر کسی گاؤں میں، کسی بستی میں کوئی مرد امام نہیں، جو کہ ممکن نہیں، ایسا ہوتا نہیں، کوئی مرد امام نہیں، کوئی حافظ قرآن نہیں، صرف ایک باقی ہے، تو یہ عورتوں کی، کامن عورتوں کی امامت کرنا چاہتی ہے، اسے بعض اہل علم میں اجازت دی ہے. ورنہ یہ کیس بہت ہی ریئر کیس ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. واللہ اعلم.
اللہ عرش پر مستوی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ استوا استوی مطلب اوپر چڑھنا، تو اللہ عرش پر مستوی ہے تو اللہ عرش کے اوپر ہے، لیکن یہ کیسا ہے؟ کیا بیٹھا ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں ایسا بیٹھتا ہے؟ اس تعلق سے ہم نہیں جانتے، اس تعلق سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے، یہ وہ علم ہے جو انسان کا دماغ برداشت نہیں کر سکتا، یہ جو اللہ نے دماغ دیا ہے، یہ جو بھیجا دیا ہے، ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام مالک کے پاس کسی نے پوچھا کہ عرش پر ہے تو کیسا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کیا ہے؟ تو امام مالک کو غصہ آ گیا، کہا کہ اس تعلق سے پوچھنا بدعت ہے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا، جب ان سے کہا گیا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے، تو انہوں نے ایسے ہی مان لیا ہے، اس کی بال کی کھال نکالنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ تو کسی نے کوشش کی تو وہ بدعت کرے گا، ہے نا؟ تو بعض اللہ کے متعلق ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے ہم اسے آمنا صدقنا کہیں گے، اور جن کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا ہے ہم کہیں گے کہ اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول خاموش ہیں، ہم بھی خاموش رہیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں بتایا نہیں گیا ہے آپ کس بنیاد پر اس پر ڈسکس کریں گے؟ آپ کو سورس کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ریفرنسز ملیں گے؟ یہ بدعت قسم کے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں پر زبان لڑاتے ہیں اور اپنے علم کو ان چیزوں پر ڈال کے ٹھونس کے ذہنی گھوڑے نکال کے ڈھیر ساری بدعتوں کو نکال کر ہمارے معاشرے میں چھوڑ دیا ہے، اور یہ عقیدے کی بگاڑ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے قریب ہونے کا دعویٰ کیا، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم آپ کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اگر بندے تمہیں پوچھیں کہ ہم کہاں ہیں تو کہہ دیجئے کہ ہم قریب ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہونے کا معنی ہرگز ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا معنی یہ کہ اللہ جانتا ہے، آپ کے دل میں جو ہوتا ہے، شہ رگ میں جو ہوتا ہے، وہ اللہ اسے جانتا ہے۔ دیکھیے اللہ جاننے کے لیے ضرور نہیں کہ اللہ وہاں ہو، اللہ کوئی چیز جانتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض وسع کل شیء علما، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ تو قریب ہونے کا معنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کا شہرک یعنی آپ کا رگ جس کی وجہ سے آپ زندہ ہیں، اس رگ میں جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کے دل کے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ جو ہے رگ میں آ گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو حلول کا عقیدہ ہے جو بدترین عقیدہ ہے جسے کسی بھی عالم نے قبول نہیں کیا۔ واللہ عالم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی پہلے آسمان میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے پوچھنے والا جسے میں دیتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ پہلے آسمان میں نزول کرنا کہتے ہیں، پہلے آسمان میں آنا۔ تو اس کا کیا معنی؟ اس کا بھائی معنی وہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نزول کرتا ہے تو نزول کرتا ہے، اللہ نازل ہوتا ہے نازل ہوتا ہے، لیکن ہم کسی چیز سے نازل ہوں تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے لیے ایسا ہونا ضروری نہیں۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، اس میں ہم بندوں کی صفات کو جوڑ کر سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارے بندوں کی صفات لمیٹڈ ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں ختم ہونے والے ہیں، لیکن اللہ کی صفات ان لمیٹڈ ہیں، کوئی اس کی باؤنڈریز نہیں ہے، اس کے تعلق سے ہم بہت ہی کم جانتے ہیں۔ تو اللہ پہلے آسمان میں نازل ہوتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کیسے نازل ہوتا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ عام طور پر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب آج ہمارے لیے تاخرات نہیں ہے، سعودی وغیرہ میں تاخرات شروع ہو گیا، تو اگر پہلی رات لیلۃ القدر کی رات ادھر ہو تو ہم لوگ مس کر جائیں گے۔ میں انہیں جواب دیا کہ ثواب دینے کا کام اللہ کا ہے، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ آپ تھوڑی جواب دے رہے ہیں، آپ اجر تھوڑی دیتے ہیں، یہ اللہ دینے والا ہے اجر، اللہ جو ہے بخشش کرنے والا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ لیلۃ القدر آپ کے علاقے سے کریں، ہم ہمارے علاقے کے حساب سے کریں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ پہلی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر تشریف زمین میں آتے ہیں، آسمان زمین میں مطلب پہلے آسمان میں آتے ہیں، یہ یہاں پر رات ہے، کوئی دوسری جگہ دن ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلی پہر میں، رات کے آخری پہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان میں آتا ہے۔ اگر رات ہو تو نا، بعض علاقوں میں تو دن ہے، یہاں رات ہے تو بعض علاقوں میں دن ہے، تو پھر کیسے؟
تو یاد رکھ لیجیے جو بھی تعلق اللہ سے ہو جائے، جو بھی چیز کا تعلق اللہ سے ہو جائے، ہم ہمارے عقلی گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، جیسے کہا گیا ویسے مان لیجیے، بس آپ زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ کیوں دھوڑے لڑاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ بات تو سمجھ میں آ گئی. مان کے چلے جائیے، اپنی کمزوری مان لیجیے، بات ختم. اسی میں ہماری ایمان کی حفاظت ہے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ ذکر میں سب سے بہتر ذکر کون سا ہے؟ حدیثوں سے ثابت ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر کلمہ شہادت ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے بہترین کلمہ سکھا جسے اس سے پہلے تجھے کسی نے نہیں سکھایا ہو، اسپیشل مجھے سکھا. تو اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء. موسیٰ نے کہا کہ ہر آدمی یہی بولتا ہے، سب تو کہتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہی سب سے بہتر ہے. تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس کسی میں بھی اللہ کا لا الہ الا اللہ جڑ جائے وہ بہتر ہے. سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ جو اذکار ہیں سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر یہ بہتر ہے. اور اسی طرح استغفر اللہ سب سے بہتر ذکر ہے. اور مائی عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کون سا ذکر کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا مغفرت ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ بہترین اذکار. اذکار تو بہت زیادہ ہے، ان میں سے بہتر یہی جو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. سبحانک. بولیے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو آدمی سوسائڈ کر لیتا ہے کیا یہ جنت جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہم صحابہ تابعین تبع تابعین اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ بڑا گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. بڑا گناہ کرنے والا اگر اس نے دنیا میں معافی نہیں مانگی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو سزا دے، یہ اللہ کی مرضی پر نربھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے گناہ کرنے والے کا معاملہ ہے. تو سوسائڈ کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. سوسائڈ کرنا نہ شرک ہے نہ کفر ہے. سوسائڈ آدمی کرتا ہے تو بڑا گناہ اس نے کر لیا. تو جب آدمی بڑا گناہ کرتا ہے میں نے کہا کہ وہ کافر نہیں ہوتا. تو جب وہ کافر نہیں ہوتا تو امکان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قیامت کے دن معاف کر دے. تو اس لیے ہم کنفرم نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہے. البتہ یہ بڑا گناہ ہے اور ایسے گناہ کے تعلق سے سوچنا بھی بڑا گناہ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.